اور آج کل تو کووڈ کی وجہ سے کوئی زیادہ بڑی پریس کانفرنس ہو نہیں سکتی، لیکن یہ 2021 کا جو 2021 کا جو سال گزرا ہے، تو یہ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب کہ کووڈ کا پورا زور چل رہا تھا، اور وہ ایک قسم سے اس حکومت نے بڑی ہی ایک پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں کووڈ کی پروڈنٹ پالیسی، اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کے تھرو اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا، اور پچھلے جولائی میں ایک قسم سے اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے، اس میں پرائم منسٹر کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مانیٹری اور فسکل فیصلے ہوئے، امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گئے، جس کے بیچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی، ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اس میں پرائم منسٹر نے اپنی جستجو سے اسپیشل مراعات لی IMF سے، پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی، اور یہ NCOC کا بننا جو تھا ایک چھت کے تلے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کووڈ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا فیبروری مارچ میں پھر سے جس کو کووڈ 3 کہتے ہیں وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا، اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو جس وقت کووڈ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریباً جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریباً 56 ملین تھی، 55.74 ملین، اور وہ گر کے 35 ملین پہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے، اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے، ڈفرینٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن، ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی۔ IMF، ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی، لیکن جو ڈیسیژنز لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی۔ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ، لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں، بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی اس میں بمپر کراپس آئیں۔ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا،
یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے 2.5 بلین آیا. تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی 26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بیکاز ریمیٹنسز اچھی تھیں، حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جیسے اکانومی جو ہے گرو کرنی شروع ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں. ہم نے ویٹ کو امپورٹ کیا ہے، ہم نے شوگر کو امپورٹ کیا ہے. تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا. یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اب نیٹ امپورٹر ہے. تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑیں اور کافی مقدار میں کرنی پڑیں. لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروتھ دکھائی، لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروتھ دکھائی، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب. لوگوں کا خیال تھا، ورلڈ بینک کا اور کئی اسٹڈیز یہ تھیں، کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے، تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں. یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے. یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید، لیکن یہ ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے، پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے. اب ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے، اور فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے جو 7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں، اب وہ کچھ $16 بلین پہ آ گئے ہیں، جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے. فیٹپ میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی. میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے، لیکن جو ہمیں جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دی ہے تو دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ. اب اسی وجہ سے امیزون جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے. ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے. اب 11 مہینوں کے بیچ میں ہم 4 تقریباً 2 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 18% زیادہ ہے. جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی جائیں گی، لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے. اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت. تو ہم نے جو کہا تھا 4.7 ٹریلین ہم کریں گے، تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 5.8 ٹریلین رکھا ہے. آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے، اور یہ مطلب 12 سال میں پہلی دفعہ ہی ہے. پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن ہائی ہے. تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ، گندم، چینی، گھی، دالیں.
تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں, ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی, بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, ہم اندر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ذرا فگرز دے دیتا ہوں. شوگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں پچھلے 12 مہینوں میں 58% بڑھی. ہماری شوگر پرائسز جو ہیں وہ 38% بڑھی, 38.6 تو 39. پام آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑھا 102-103%. سویابین ہے 119, پام آئل 102. اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑھا وہ 82% تو پام آئل بڑھا, اور 96% ہمارا ویجیٹیبل گھی, یہ ڈالڈا وغیرہ. تو اس میں بھی دیکھیں 20% کا فرق ہے, 20% ہم کم بڑھے. کروڈ آئل جو ہے 119% بڑھا, اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے نا پچھلے 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہم پرائسز کو. اور ہمارا 86% جو بڑھا, اس کا مطلب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30-35% جو ہے ہم نے ابزارو کیا. ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے, سوری اپالوجی, مائی اپالوجی, یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں. جی غلط بتا چکا ہوں. شوگر جو ہے 58% بڑھی, اور ہم نے صرف 19-20% جو ہے وہ بڑھائی. اس کا مطلب ہے 38% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی. پھر پام آئل 102% جو ہے وہ بڑھا, ہم نے صرف 20% بڑھایا, اور 82% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. سویابین آئل میں بھی یہی ہے 119, ہم نے صرف 22% کیا, اور اس کا مطلب 96% جو ہے وہ ابزارو کیا. کروڈ آئل میں 119% بڑھا, ہم نے صرف 32% بڑھایا, اور 86% جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا. ویٹ میں جو 29% بڑھا وہ ہمیں 29% ہی بڑھانا پڑا, تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائسز تھی. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, اچھا, اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5% بڑھا, ہم نے نہیں بڑھایا کچھ, تو 8% کا فائدہ ہو گیا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جو یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرائسز ابھی بھی ہائی ہیں, اور ہائی ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اس لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں, تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجنز بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے, اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں. 4-5 بڑی کموڈیٹیز جو لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے. اور ان کے لیکن اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہونے پڑیں گے. پہلے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. فارن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے, دی بیسٹ ان ایشیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا, تباہی مچا دی انہوں نے ڈیٹ کی. ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے جو وہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا,
اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی، انٹرسٹ ریٹس جو ہیں بڑھائے، ایکسچینج ریٹ کو بڑھایا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئیں، 1500 ارب سے چلی گئیں 3000 ارب پہ. تو وہ ڈیٹ تو آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہی تھا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 2-3 نمبرز. اس وقت مارچ اینڈ میں کوئی 38 ٹریلین روپیہ آپ کا ڈیٹ ہے ٹوٹل، اور اس میں سے 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے، اور تقریباً 12.5 جو ٹریلین ہے وہ فارن ڈیٹ ہے. اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے صرف 1.7 ٹریلین، 1.67 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں مطلب انکریز ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹ. 38 ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال 36.4 ٹریلین تھا. اور اس سے پہلے 19-20 میں جو یہ تھا وہ بڑا تھا 3.7 ٹریلین سے. سو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے، آدھی سے بھی کم ہے. 3.7 ٹریلین گروتھ تھی 19 اور 20 کے درمیان، 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان. اب اگر آپ دیکھیں اس میں فورن کرنسی ڈیٹ کو دیکھیں، فورن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اس 2021 میں پچھلے سال سے 700 ارب روپیہ کم ہے، ہیز ریڈیوسڈ. یہ 13.1 ٹریلین تھا جون کی 2020 میں، اور اب یہ آ گیا ہے 12.5 پہ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ کہنے کی کوشش کریں یہ مجبوری تھی. بیکاز ظاہر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ نے فنڈ کرنا ہے کہیں سے، یا تو آپ کے ریونیو بڑھ جائیں اتنے. اور یہ ٹیمپریری بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے 13.25 پہ، اب وہ واپس 7 پہ آئے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک قسم سے سٹیبلٹی آتی جا رہی ہے. پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا، $2.5 بلین ریز کیے، $5.3 بلین کی ڈیمانڈ تھی، ہم نے صرف 2.5 لیے. پالیسی ریٹ 7% پہ پھر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی، ہم نے جو بڑے ہی انوویٹو طریقے سے اپنی کنزمپشن بڑھانے کی کوشش کی. الیکٹریسٹی کی ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے، تو ہم نے کہا کہ انکریمنٹلی جو انڈسٹری ہے وہ سستا اس کی وہ ہوگی، ٹیرف ہوگا. تو 26 ہمارا % جو ہے وہ اس میں انکریز آیا. سیلولر فونز 182 ملین ہو گئے، اور براڈ بینڈ جو ہے وہ کوئی تقریباً 100 ملین لوگ سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے، جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن از 48%. احساس پروگرام آئی تھنک ون آف دی بیسٹ پروگرامز according to the World Bank, one of the largest and one of the best. And I must give full credit to Sania, جس کے ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، تو انہوں نے 15 ملین فیملیز تک یہ پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. 15 ملین، 14.8 ملین تک یہ گئیں، اور اس میں انہوں نے کیش، ایمرجنسی کیش دیا، اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کہ بعد میں یہ خود ہی ایکسپلین کر سکیں. پرائم منسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں، جس میں تقریباً 8,500-9 ہزار لوگ اس وقت مستفید ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں اور کہوں گا آپ کو ابھی. اور بلین جو ٹری سونامی ہے اس میں اس وقت تک 1 ارب ٹریز تو لگ چکے ہیں. اور ہماری تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، موڈیز، فچ اینڈ اسٹینڈرڈ پور، انہوں نے ہمیں ری انفارم کیا ہمارا فارن کریڈٹ ریٹنگ. اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مہر ہے کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اور اب میں نے آ کے
پرائم منسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے، کیونکہ کتنی دیر آپ سٹیبلائزیشن کرتے رہیں گے، اکانومی کا پہیہ زیادہ تیز چلائیں گے، ابھی چلیں بڑی اچھی بات ہے، ہم 4% پہ چلے گئے، پر جب تک ہم 5 6 7 8% پہ نہیں جائیں گے، ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوتھ ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ 25 سال سے 30 سال سے کم ہے، تو ان کو جابس چاہیے، 2 ملین جابس پر ایئر چاہیے، تو وہ گروتھ سے ہی آ سکتی ہیں۔ تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں، جو میں آج آپ کو بجٹ تو کی کہانی تو نہیں سناؤں گا، لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشنز کریں گے، اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اسٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسایا اور اس 74 سالوں میں غریب پسایا، کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا، اس سے نیچے آئے گا۔ یہ خواب ہیں، کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ گروتھ سسٹینیبل ہو، جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو 10 20 30 سال تک ہو، چائنا میں جیسے ہوگی۔ طریقے آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں، 91 سے ان کی گروتھ جو ہے، ابھی تو خیر 1 سال کو چھوڑ دیں، ادروائز ترکی کو دیکھیں، جن ممالک نے سسٹینیبل جو ترقی کی ہے، ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ پہ گئے ہیں، انہوں نے 20 سے 30 سال جو ہے گرو کیا ہے سسٹینیبل بیسس پہ۔ ہم نے کب کیا ہے؟ ہم 60s میں میرے خیال میں 5 6 7 8 سال کیا، اس کے بعد ایوری ٹائم ہم گرو کرتے ہیں، پیسے بورو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسڈ ہماری گروتھ ہوتی ہے، اور وہ 3 4 5 سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو غریب آدمی ہے، وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، اس کا کوئی کاروبار ہو، اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کنڈیشن، اس کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو، تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے۔ تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا، اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے۔ پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے، یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے، کیونکہ یہ دے نہیں سکتے، ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، تو لیکن ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کس طریقے سے نچلا 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں، اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے جو خواب ہیں، ان کے اور ان کے جو بچوں کے خواب ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ایئرس۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو گروتھ ہوگی، یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے، اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی، لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی۔ پھر ہم نے اس ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ 4% ہوا ہے، اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، اس نے 9% کیا ہے، لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے، کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہیں، 6 8 ملین لوگ ہیں، مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں۔ کتنے لونز ہیں ان کے؟ you'll be surprised، 1,80,000۔ 6 سے 8 ملین جو ایس ایم ای ہیں، اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو یہ کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے، ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے، تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ سو دیٹ از ون ایریا۔ دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے ناٹ اونلی کہ لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں۔ رزاق صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کہا دیکھیں اس دفعہ ہم بالکل چینج کر دیں گے، پیراڈائم چینج کر دیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چادر ہمارے پاس اتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس چادر تو اتنی ہے نا، کیونکہ IMF پروگرام ہے ہمارے پاس، ابھی ریونیو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آپ بتائیں گے کہ کس کس انڈسٹری کو کتنی کتنی ہم نے مراعات دینی. کامرس بتائے گا, فائنانس نہیں بتائے گا, ایف بی آر نہیں بتائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کنویں کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب, اور بلکہ کنویں کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلے جائیں گے. دس از دی ادر وے اراؤنڈ, رائٹ. سو ناؤ یہ ہوا ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں جس میں موٹر پارٹس ہیں, جس کے بھی جو ٹو ویلرز ہیں وغیرہ وغیرہ, اور فارماسیوٹیکلز ہیں. لیکن آئی ٹی اس وقت 40-50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, کیا اس کی جو مراعات ہیں, ٹیکس کریڈٹس, یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. وہ آپ دیکھیں گے بجٹ میں. لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے شوکت نہیں, تم تو بہت ہی ایمبیشس آدمی, یہ ہو نہیں سکتا. 2000 میں ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین تھی. 2010 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $100 بلین. 10 سال میں 100 گنا بڑھا. تو کیا انہوں نے 100 گنا بڑھایا تو ہم کو 40-50 گنا نہیں بڑھا سکتے یعنی ان 10 ایئرس. سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراعات چاہیے. تو سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ایکسپورٹس. آپ جب بھی آپ کا یہ آپ کی گروتھ آتی ہے, آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں, آپ کو مار پڑتی ہے, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا, ڈالر ختم. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ہمیں ایف ڈی آئی بڑھانی ہے, اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں, نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں, اپنا ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں, اور مخدوم بختیار صاحب ہیں, خسرو بختیار, انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے, انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ, پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے. میرا خیال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے, اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. سو وی ول لائک ٹو گرو دی housing sector, and then of course like to manage power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دیا ہم نے کیپیسٹی, تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے. اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں, کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5-6-7 سال میں بھی اگر 5-7-8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں, وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے, آدھی ہو گئی ہیں. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پہ پورا اترے. پھر ہم نے سی پیک جو ہے, اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے, پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا, روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے, جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایس سی زیز میں. 6 اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں. اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں, وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے.
ویتنام لے کے جا رہا ہے، میانمار لے کے جا رہا ہے، کمبوڈیا، ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے، تو ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحل چاہیے ان ایس سی زیز میں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں، یہاں مینوفیکچرنگ کریں، یہاں سے ایکسپورٹ کریں، کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں، ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں، تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں، دونوں چیزیں ہیں، کچھ قرضے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں، لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا۔ تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے، اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا، ریلویز کا پورا 7-8-9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا۔ پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی، تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی وڈ سے شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس، لیکن یہ پور خاندان جو ہیں جو لوگ ہیں، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کی صحت کی تو میں بات کر چکا ہوں، اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں، تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں، تو احساس اوور اے پیریڈ ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان تو یہ ایک اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا ہمارا تو چھوڑیں، پچھلے مجھے تو 91 سے یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے، سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے جا کے بینک جا کے پرائیویٹائز 2-4 کر دیے، باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے، ان لوگوں کی، ان اداروں کی، تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے، ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں، PI ہے، ریلویز ہے، باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا، اس میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا، کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی، ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشنز میں، ان کا بورڈ بنائیں گے 6-7-8 لوگوں کا، اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے، منسٹریوں سے نکالیں گے، جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو دے دیں گے، ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں، تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں، اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو، اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں، 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دی، وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ، تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن۔ لاسٹلی جو میں کہوں گا، ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا، اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، بہت اچھا ہے، ویری گڈ، بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے آف GDP، 33%، ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ۔ بنگلہ دیش 50%، کوریا 180%، چائنا از 225%، ہم 33% ہیں، اور 33% بھی ADR ہماری 50 سے کم ہے، اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی GDP کو۔ سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے، فٹ پرنٹ بڑھانا ہے، یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے، 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں، باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ KPK کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب، ناردرن سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے، ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں، ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرنا ہے، تو فائنینشیل سیکٹر کی ری اسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی۔